واقع صاحب پاکستان کی سفارتکاری کے پوری دنیا میں چرچے ہو رہے ہیں، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی ہم آہنگی کی بھی بات ہو رہی ہے اور بہت زیادہ تعریف بھی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ لمحہ کتنا ہسٹورک ہے اور کتنا فائدہ اس کا ہونے جا رہا ہے آنے والے وقت میں؟ پوری دنیا میں مختلف قوموں کی زندگی میں اور ان کی تاریخ میں ویسے تو ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے موقع اتنا سنہری موقع ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان نے اپنا نام پوری دنیا میں روشن کر لیا۔ ایک بات تو ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ اس خطے کے اندر اس وقت جو صورتحال، جیسے ماریہ سلطان صاحبہ نے کہا کہ اس وقت جنگ اس سٹیج پہ آ چکی تھی کہ اب آگے زیادہ تباہی آنے والی تھی، اور پاکستان نے ایسے موقع پر انٹروین کر کے دونوں فریقین کو اس طریقے سے اس بات پہ منوایا کہ فوری طور پر جنگ بندی ہو جائے۔ بے شک وہ 10 روز کے لیے ہوئی ہے، لیکن یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ دیکھیے، اگر 10 روز کے لیے جنگ رکے گی تو آگے مستقل جنگ رکنے کا راستہ کھلے گا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ 15 دن کے لیے، ہاں جی 15 دن کے لیے، یا یہ ایکسٹینشن بھی ہوگی۔ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ یہ زیادہ لمبا عرصہ بھی ہو جائے گا، 2 ہفتے سے زیادہ ہو جائے گا۔ دونوں فریقین کو پاکستان نے جس خوبصورتی سے اس بات پر آمادہ کیا ہے، میرا خیال ہے اس کی موترف تو پوری دنیا ہو گئی ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو بھارت نہیں ہوگا اور اسرائیل نہیں ہوگا۔ یہ 2 ممالک ایسے ہیں جو شاید اس امن کے کسی طرح بھی نہ تو خواہاں تھے اور نہ ہیں اور نہ ہوں گے۔ آج کی تاریخ جب پاکستان نے یہ اہم کردار ادا کیا ہے، میرا خیال ہے بھارت کے اندر تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ ہم پاکستان کو دنیا بھر میں اکیلا کر دیں گے، ہم سفارتی تنہائی کا شکار کر دیں گے، پاکستان اکیلا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آج سوچئے وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں جو ہمارے بارے میں یہ کہتے تھے، اور پاکستان اس وقت ایک روشن ستارے کی طرح پوری دنیا کے آسمان پر جگمگا رہا ہے۔ اور جو لوگ پاکستان کے اس کردار کو شاید اتنے اچھی طریقے سے نہیں بھی جانتے تھے، لیکن آج کی تاریخ میں پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بہترین سفارتکاری امن کے لیے کر سکتا ہے۔ امریکہ جیسے ملک کو اس بات پہ آمادہ کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور امریکہ نے خود یہ خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے خود وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سے رابطہ کیا۔ یہ بڑا کریڈٹ ہے پاکستان کا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ صحیح ہے واقع صاحب، یہ جو 10 دن ہیں سیز فائر کے، یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، ان کو کتنا آپ فروٹفل دیکھ رہے ہیں اس کے رزلٹ؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی شرائط اور جو بھی اس وقت صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس پر پورا ایک ورکنگ پیپر تیار پہلے سے ہی ہو چکا ہے، اور کافی دن پہلے سے اس پہ کام ہو رہا تھا۔ اس حوالے سے ایران اور امریکہ کو پہلے ہی اعتماد میں لیا جا چکا ہے، چونکہ ایران کا اس پورے صورتحال میں اور اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ایران کے اوپر حملہ آور دوسری قوت ہوئی ہے، ایران نے حملہ نہیں کیا۔ ان حالات میں پاکستان یقینی طور پر ایک ایسی صورتحال میں کھڑا ہوا ہے کہ اس نے دونوں فریقین کو برابر ویٹ دینا ہے، اور ان کی جو شرائط ہیں ان کو اس طرح منوانا ہے کہ نہ تو ایران کبھی آگے مستقبل میں یہ کہے کہ ثالث نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اور وہ شاید نہ مانے اس بات پہ، اور نہ ہی امریکہ کبھی یہ سوچے کہ شاید ہم نے، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں فریقین نے پاکستان کو ثالث مانا ہے، اور یاد رکھیے جب کسی کو ثالث مانا جاتا ہے تو اس میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ پھر جو ہم بیٹھ کے آپ میں تصفیہ کروائیں آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور آپ نے کاربند رہنا ہے۔ دونوں ملک جنگ نہیں چاہتے، نہ ایران چاہتا ہے، اور امریکہ نے تو زبردستی جنگ مسلط کی بدریہ اسرائیل جنگ چاہتا ہے۔ امریکہ جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے
ہے. دیکھیے جیسے ہی ان کو یہ میسج ملا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور پاکستان کی طرف سے ایک قدم اٹھایا گیا, امریکہ نے فوری طور پر اس بات کو مان لیا. کہاں آج 5 بجے صبح یہ اعلان ہو رہا تھا کہ جی ایران کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا, اور ہمیشہ کے لیے ایران کی تہذیب کو ہی ختم کر دیا جائے گا. ایک طرف یہ بات, چند گھنٹے پہلے, اس کا مطلب یہ ہے جب یہ چند گھنٹے پہلے جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے, چاہے 2 ہفتے کے لیے ہوا ہے, مینز کہ امریکہ ذہنی طور پر تیار تھا, ٹرمپ بھی ذہنی طور پہ تیار تھا, اور اسرائیل کا جتنا نقصان ہو چکا ہے یقینی طور پر وہ بھی راستے تلاش کر رہا تھا.